السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ اچھا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پرسنل مینٹورشپ سیریز سٹارٹ ہے، ٹھیک ہے، جس میں آج ڈے 3 ہے اور ڈے 3 کا ٹاپک ہے فالو اپ۔ فالو اپ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن فرسٹ ہم انڈرسٹینڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ دین اس کے علاوہ ہم فالو اپ کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، فالو اپ امپورٹنٹ کیوں ہوتا ہے، اور بیسٹ افیکٹو جو فالو اپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جس سے آپ کو رزلٹ بھی ملے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے، اینڈ لاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ اسٹریٹجیز آف فالو اپ، ٹھیک ہے، کہ کیسے پرسن کا آپ کس طریقے کے ساتھ فالو اپ کر سکتے ہیں۔ لائک اسٹوڈنٹ کا فالو اپ کیسے کرنا ہے، ہاؤس وائف کا کیسے کرنا ہے، جابین پرسن کا، جاب لیس پرسن کا، یا گورنمنٹ جابین پرسن کا۔ تو ان کا فالو اپ ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ ہر پرسن کا جو فالو اپ ہوتا ہے نا وہ ایک طریقے کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ میں ایک اور چیز بولنا چاہوں گا، آپ سب پرسن ایکٹیو رہیں اینڈ سیشن فلی واچ کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج آپ کو بہت مزہ آنے والا اور بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ چلے ہم فرسٹ اپنی سلائڈ کی طرف موو کرتے ہیں۔ میں اپنا انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ میرا نام چراغ اکبر ہے اور میں پنجاب کے سٹی جنگ سے بلانگ کرتا ہوں۔ اگر میں اپنا ایکسپیرینس کی بات کروں تو مجھے نیٹ ورک مارکیٹنگ ڈائریکٹ سیلنگ کے ساتھ 2 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیڈورا گلوبل میں ایز اے امبیسڈر رینک میں ورک کر رہا ہوں۔ چلیں، یہ تو رہا میرا طرف۔ اب ہم نیکسٹ بیٹھتے ہیں اپنے ٹاپک کی سائڈ۔ اپنی سلائڈ اوپن کی۔ واٹ از فالو اپ؟ فالو اپ کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ ہم کریں گے اس کی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے۔ اگر نیٹ ورک مارکیٹنگ کی میں بات کروں نا، تو جب آپ کسی پرسن کے ساتھ فرسٹ انویٹیشن جو کال کرتے ہیں یا فرسٹ پریزنٹیشن دیتے ہیں، اس کے بعد اگین جو آپ اس پرسن سے کانٹیکٹ کرتے ہیں نا، تو یہ یہاں سے آپ کا فالو اپ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بیسک یہ فالو اپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آفٹر گیونگ دی فرسٹ پریزنٹیشن اور انٹروڈکشن ریکنیکٹو ود دی پرسن ٹو، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی شارٹ سی ڈیفینیشن ہے، آپ سب نوٹ کر لیں۔ تو دیکھیں، ہمارا جو فالو اپ ہوتا ہے نا، ہمارا سٹارٹ اسی وقت سے ہی ہو جاتا ہے جب ہم کسی پرسن سے فرسٹ انویٹیشن کال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں اسے آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں نا فالو اپ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب آپ کسی پرسن کو ایک اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں یا اپنا پروڈکٹ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس پرسن سے رابطہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ اس پرسن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں کوئی ایسا پرسن موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، جس نے مجھے پلان دکھایا ہوا ہے یا جس نے مجھے پروڈکٹ دکھائے ہوئے ہیں، مجھے پروڈکٹ بائی کرنا ہے یا اس کا پلان جوائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی مین ریزن ہوتی ہے فالو اپ کرنے کی، اس لیے آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ نے اس کو بار بار نوک کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مائنڈ میں آپ نکلنا نہیں چاہیے، نہ آپ کا پلان نکلنا چاہیے۔ اس کو پتہ رہنا چاہیے، یاد رہنا چاہیے کہ ہاں کوئی پرسن موجود ہے، میری کانٹیکٹ میں ہے، جس سے میری بات ہو رہی ہے، جس نے مجھے پلان دیا ہوا اور میں نے اس کے ساتھ بزنس سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں چند پوائنٹس ہیں، اس کے حوالے سے میں وہ فرسٹ کو کلیئر کرتا چلوں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس نمبر فرسٹ پوائنٹ ہے کلیئر دی ڈاؤٹ اور کویشچن، ٹھیک ہے، کہ فالو اپ کیا کیوں جاتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا پرسن ڈے 1 لے کر آتا ہے نا، ٹھیک ہے، یا ڈے 2 لے کر آتا ہے، تو اس کے بعد اس کے نا مائنڈ میں کافی ایسے کویشچن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایسی کنفیوژن ہوتی ہیں جو ہم نے دور کرنی ہوتی ہیں۔ موسٹلی ہوتا کیا کہ کچھ پرسن ہم سے پوچھ لیتے ہیں اور کچھ پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈے 1 لینے کے بعد آپ سے خود پوچھ لیں گے کہ ہاں میرے یہ سوالات ہیں، وہ خود آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے کانٹیکٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو ان کے ساتھ خود ہی رابطہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ان سے سوال پوچھنے پڑیں گے۔ لائک اگر آپ کسی پرسن سے بات کرتے ہیں نا، تو وہ آپ سے کس طرح کے کویشچن پوچھ سکتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر فرسٹ، وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کا جو مارکیٹنگ پلان ہے یا جو آپ کا کام ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آیا، مجھے یہ کام بتائیں، ٹھیک ہے۔ یا آپ ایکٹیو پیسو انکم کی مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ مجھے بتائیں۔ اپنی کمپنی کے سرٹیفکیٹ دکھائیں، کیا کمپنی ریئل ہے، جو سرٹیفکیٹ بتائے گئے وہ مجھے آپ شو آف کروائیں۔ یا پھر آپ سے وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اپنا NTN نمبر دیں مجھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے نا سوال وہ ڈیفرنٹ چینج کر کے پوچھ سکتا ہے، کہ پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو اس کو آنسر کرنا ہوگا۔ آپ کے پروڈکٹ کے اباؤٹ بھی وہ پرسن آپ سے پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پتہ ہی کیا چیز آتی ہے، ہم موسٹلی اپنے جو پرسن کا فالو اپ ہے نا، وہ سینئر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو سینئر کی طرف نہ لے کر جائیں، کوشش کریں کہ اپنے پرسن کا فالو اپ خود کریں، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں سامنے والے پرسن میچور ہوتا ہے، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کو تو خود کچھ نہیں پتہ، یہ مجھے کیا بتائے گا فالو اپ کے بارے۔
آپ کو پہلے اتنا نالج ہونا چاہیے کہ میں نے اس پرسن کو کیا سوالات کرنے ہیں، اس کے کیا آنسر کرنے ہیں، اگر اس کو چیز کلیئر نہیں ہے تو میں نے اسے کیسے کلیئر کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی کمپنی کا مارکیٹنگ پلان بالکل فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے، اور ڈیپلی نالج بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ نہیں ہے تو پہلے سیکھیں، اپنی لرننگ کمپلیٹ کریں، دین اپنی ورکنگ سٹارٹ کریں۔ اور سیکنڈ پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ ہے مینٹین دیئر انٹرسٹ، ٹھیک ہے۔ اس پرسن کے جو انٹرسٹ ہوتا ہے یا اس کی جو دلچسپی ہوتی ہے نا، اس کو آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ٹائم کے ساتھ اس کی دلچسپی آپ کے بزنس میں، آپ کے پلان میں یا آپ کی پروڈکٹ میں کم ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ اس پرسن کو اپڈیٹ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے کمپنی کا ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں، یا جو اس پرسن کی نیڈ ہوتی ہے آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس نیڈ کو کیسے فلفل کرنا ہے یا اس کے جو ڈریم ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے، تو ہم ان پوائنٹس پہ لازمی بات کریں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے پرسن کو ڈیسیژن کی طرف لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ کچھ پرسن نا کنفیوز ہوتے ہیں، وہ ہیزیٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈیسیژن لیں سٹارٹ کرنے کا یا یہیں سے پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو یہاں پہ آ کے مضبوط کرنا ہے۔ کس لیے مضبوط کرنا ہے؟ یا تو وہ آپ کے ساتھ جوائن کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کا پلان دیکھیں، یا نمبر 2 آپ کی پروڈکٹ بائی کر لیں۔ یہ 2 مین ریزن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے پلان میں دم ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے پرسن کو اچھے سے گائیڈ کیا ہوا ہے، اس کا اچھے سے فالو اپ کیا ہوا ہے، مین جو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں چیز آتی ہے نا وہ ہے فالو اپ۔ اگر آپ نے اچھے سے فالو اپ کیا ہوا ہے تو پرسن آپ کا کہیں نہیں جائے گا، وہ آج نہیں تو کل لازمی آپ کے ساتھ سٹارٹ کرے گا۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پرسن کے ساتھ اچھا بانڈ کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اپنے پرسن کے ساتھ اچھا بانڈ ہے نا، وہ آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جا رہا، وہ ایک نہ ایک دن لازمی آپ کے ساتھ سٹارٹ کرے۔ کچھ ایسے پرسن ہوتے ہیں کہ جو جلدی ڈیسیژن لے لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے پرسن ہوتے ہیں جو آپ جلدی ڈیسیژن نہیں لے پاتے، وہ ٹائم کے ساتھ لیتے ہیں، وہ آپ کا سٹیٹس دیکھتے رہتے ہیں، وہ آپ کی ایکٹیویٹی چیک کرتے رہتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اس کا کام کیسا ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ ریئل ہے فیک ہے۔ موسٹلی لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں اپنی اماؤنٹ شیئر کرنے سے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم نیکسٹ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائڈ کی طرف، ٹھیک ہے۔ وائی فالو اپ از امپورٹنٹ، فالو اپ کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم یہاں چند پوائنٹس پہ بات کریں گے کہ فالو اپ کیوں ضروری ہے، اور ہمارے فالو اپ پہ جو بزنس میں اس لیے کیا کردار ادا کرتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے ٹو بلڈ ٹرسٹ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے جو پروسپیکٹ ہے، آپ کا جو کلائنٹ ہے، اس کے ساتھ اپنا ایک جو اعتماد ہے، اپنا جو بلیو ہے، یقین کا جو رشتہ ہے، اسے آپ نے مضبوط کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پروسپیکٹ کا آپ کے اوپر نا مکمل یقین ہے، ٹھیک ہے، آپ پہ اعتماد کرتا ہے، ایک اچھا بھروسہ ہے، وہ آپ کے ساتھ بزنس لازمی کرے گا۔ تو یہ کیسے بلڈ ہوگا؟ جب آپ کسی پرسن کو سنیں گے، اس کی بات سنیں گے۔ آپ جب فرسٹ کال لیتے ہیں یا سیکنڈ فالو اپ کال لیتے ہیں نا، اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ سامنے والے پرسن کو زیادہ اگر بولنے کا چانس دیتے ہیں نا، خود کم بولتے ہیں، اس دوران ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ اپنے اندر کی بھڑاس نکالتا ہے، اپنے دکھ درد آپ سے بانٹتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے خوشی غمی آپ کو بتاتا ہے، میری لائف کیسے گزر رہی ہے، میں نے نیکسٹ کیا ڈریم دیکھے ہوئے ہیں، ان کو میں نے کیسے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ آپ سے اپنی ساری جرنی شیئر کرے گا۔ آپ نے یہاں کویشچن کی صورت میں یا اس کو نیکسٹ کنٹینیو کرواتے رہنا چاہیے، جس میں وہ بندہ آپ کو اپنے اندر کی ساری باتیں بتائے گا، آپ کو اپنے سارے ویک پوائنٹ دے جائے گا، اور آپ کو اپنی وائی دے جائے گا کہ وہ کیوں بزنس کرنے آیا۔ اگر آپ نے اس پرسن کی وائی کو اچھے سے پک کر لیا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو اس کا سلوشن دے دیا، آپ دراصل ایک سلوشن پرووائڈر ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ فالو اپ میں ہوتا کیا کہ آپ نے پرسن کے ساتھ ایک تو اچھا بانڈ بنانا ہوتا ہے، اچھا ریلیشن بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ٹرسٹ ہے وہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس کا ٹرسٹ حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے نا، وہ آپ کو کہیں نہیں چھوڑے گا، اور آپ کے ساتھ ایک اچھے پیکیج سے سٹارٹ بھی لے گا، ٹھیک ہے، اور آپ سے اپنی جرنی بھی شیئر کرے گا، اور آپ کے ساتھ پھر ورکنگ بھی بہت کمال کی کرے گا۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں ہمارے پاس ہے، آپ نے اس کی کلیئر کرنی ہے کنفیوژن، ٹھیک ہے، اس کے جو مائنڈ میں ڈاؤٹس ہیں، سوالات ہوتے ہیں، یہ میں پہلے بھی آپ کو کچھ بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہی چیزیں آپ نے اس سے بتانی ہوتی ہے، وہ آپ کے پلان کے بارے بات کر سکتا ہے، آپ کے سرٹیفکیٹ وغیرہ مانگ سکتا ہے، آپ سے NTN نمبر مانگ سکتا ہے، آپ کی پروڈکٹ کے اباؤٹ بات کر سکتا ہے، مطلب ڈفرینٹ اس کی کوئریز ہوں گی، یا کوئی اس کے اندر ڈر ہوگا، اس کے اباؤٹ آپ نے کیا کرنا، اس چیز کو اس کے اندر سے نکالنا ہے، اس کو بالکل کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پرسن کیا کر سکے، اپنے نیکسٹ ڈیسیژن لے سکے۔ اور ہمارا نیکسٹ پوائنٹ پہ یہی ہے کہ آپ نے اس پرسن کو کیا کرنا ہے کہ ڈیسیژن کی طرف موو کرنا ہے۔ کیوں؟
لوگ ہوتے ہیں ہیزیٹیٹ، اور ہر بندہ فوری ڈیسیژن نہیں لیتا. ہمارے پاس نا 3 کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک وہ لوگ آتے ہیں جو آپ کے ساتھ فوری سٹارٹ کر لیں گے. فوری مطلب آپ نے پلان دیا نہیں دیا، مطلب کچھ سمجھایا تھوڑا اوپر سے، یا موٹا موٹا آپ نے اسے سمجھا دیا، پوائنٹس بتا دیا، وہ آپ کے ساتھ سٹارٹ کر لے گا. ٹھیک ہے، یا آپ نے ڈے 1 ڈے 2 دی اور اگلے دن ہی وہ اپنا یا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کروا لے گا. یہ لوگ ہوتے ہیں جو جلدی ڈیسیژن لیتے ہیں اور فوری اپنا بزنس سٹارٹ کر لیتے. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ ٹائم بعد سٹارٹ کرتے ہیں، مطلب ہفتہ 10 دن بعد آپ کے ساتھ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لانگ ڈیوریشن تک آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، آپ کے اسٹیٹس دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی ایکٹیویٹی چیک کرتے رہتے ہیں. اس میں آپ کے 6 مہینے بھی گزر سکتے ہیں، 1 سال بھی گزر سکتا ہے، 2 سال بھی گزر سکتا ہے. وہ آپ کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، تو اس کے بعد جا کے وہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے. اس دوران آپ نے کیا رہنا ہے کہ اس پرسن کے ساتھ ٹچ میں رہنا، اس کے مائنڈ سے یہ بات نکلنے نہیں دینی کہ کوئی پرسن ایسا موجود ہے جس نے مجھے پلان دیا ہوا ہے، جس کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے، جو ایک آن لائن کام کر رہا ہے، اچھی اپرچونٹی اس کے پاس ہے، تو میں نے بھی وہ اپرچونٹی اویل کرنی ہے. یہ چیزیں آپ نے اسے بار بار مطلب یاد دلانی ہے. کیسے دلائیں گے؟ آپ اسے اپنے اسٹیٹس پہ ایکٹیو رکھیں، اپنی جو نیو اپڈیٹ آتی ہے اسے وہ شیئر، اپنی اور اپنی ٹیم کی اسپیشلی جو اچیومنٹ ہے نا وہ اس پرسن کے ساتھ لازمی شیئر کریں. ٹھیک ہے، اور لاسٹ ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے یہاں پہ ٹو مینٹین دی ریلیشن شپ. سب سے زیادہ فالو اپ میں اور نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پروسپیکٹ کے ساتھ یا اپنے ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ ریلیشن ہے. اگر تو آپ کا ریلیشن اچھا ہے، آپ کے پرسن کا آپ کے اوپر مکمل اعتماد ہے، ٹھیک ہے، اچھا بانڈ آپ دونوں کا بن چکا ہے، تو وہ بندہ آپ کو کہیں نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے نا. ریلیشن کیسے بلڈ کرنا؟ آپ نے پازیٹیو وے میں ہی ریلیشن بلڈ کرنا ہے، نیگیٹو سائڈ پہ نہیں لے کر جانا. ٹھیک ہے، جب آپ کسی پرسن کے جو وائی ہوتی ہے نا، وائی جانتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے جسٹ سلوشن پرووائڈر ہی رہنا. ٹھیک ہے، اس کا جو پرابلم آپ نے فائنڈ کیا ہوتا ہے نا، اس کا اسے سلوشن دینا ہے، کیسے آپ یہاں سے چیز اچیو کر سکتے ہیں. یہ آپ کا گول ہے، یہ آپ کا ڈریم ہے، یا آپ اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. وٹ ایور آپ نے اس کو یہ چیزیں بتانی ہیں، اس کی جرنی آپ نے مطلب سننی ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیسے اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، دوستوں کے ساتھ، فیملی میں اسے کون سپورٹ کر رہا ہے. جب اسے سنیں گے، آپ بار بار اسے ٹائم دیں گے نا، اچھے سے اس کی بات سنتے رہیں گے، تو وہ بندہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ دونوں کا نا ایک مضبوط رشتہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، لائک اگر ہم کوئی لڑکا لڑکے سے بات کر رہا ہے تو ان کا ایک اچھا دوستی والا رشتہ بن گیا. ٹھیک ہے، کوئی لڑکی لڑکی سے بات کر رہی ہے تو مطلب اسے ٹائم دے رہی ہے. ٹھیک ہے، اسے اچھے سے سکھا رہی ہے چیزیں، ایک ٹیچر کے طور پر، ایک اچھے سسٹر کے طور پر. ٹھیک ہے، یا کوئی اسے مطلب ٹرینر کے طور پر اسے چیز اچھے سے گائیڈ کر رہی ہے نا، اس پرسن کا آہستہ آہستہ آپ کے اوپر نا اعتماد بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ آپ سے اپنی ساری جرنی شیئر کرے گا، آپ نے اباؤٹ ساری باتیں بتائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ دونوں کے درمیان ایک اچھا رشتہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، جس سے اس کا فائدہ پتہ ہی کیا ہے کہ وہ بندہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، آپ کو کبھی بلاک نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور آپ کے میسیج کو کبھی اگنور نہیں کرتا، آپ سے کال پہ بھی بات کرتا ہے، میسیج پہ بھی بات کرتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کے بزنس کو بھی لازمی ہی جوائن کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اچھے پیکیج سے کرتا ہے، چھوٹے پیکیج سے نہیں، پھر اچھے پیکیج سے اسٹارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ دونوں کا اچھا رشتہ بن چکا ہے، اس کا آپ پہ اعتماد بن چکا ہے، تو وہ اماؤنٹ شیئر کرنے میں اسے مسئلہ نہیں آئے گا. ادروائز جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے نا، وہ اماؤنٹ شیئر کرنے کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہم اپنی نیکسٹ سلائڈ کی طرف موو کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس افیکٹو فالو اپ، ایک بہترین اور مؤثر فالو اپ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس پہ بات کریں گے. ایسا فالو اپ جس سے آپ کو رزلٹ بھی آئیں، ایسا فالو اپ نہیں جس سے آپ کو رزلٹ نہ آئے، آپ کا بیکار جائے اور پھر آپ کا پرسن ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس میں چند پوائنٹس ہے، اس پہ میں بات کروں گا، آپ نے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور میری بات کو بھی غور سے سننا، اور ایک ایک چیز آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ ٹائمنگ میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کے اوقات درمیان میں آ جاتا ہے. جو پرسن آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو ٹائم دیا ہوا یا آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہوا، سیم اس ٹائم پہ بات کرنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمارا پرسن کہتا ہے کہ بھائی میں ابھی بزی ہوں، ٹھیک ہے، آپ شام میں بات کر لیں مجھ سے، یا آج میں مصروف ہوں تو آپ کل بات کر لیں، 2 دن بات کر لیں. اور ہم کیا کرتے ہیں، اس ڈیوریشن کے درمیان نہ اس پرسن کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اس کو بار بار میسیجز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو کال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا.
ٹھیک ہے، جو ٹائم آپ کو پرسن نے دیا ہوا یا آپ نے کسی کو دیا ہوا نا، اسی ٹائم پہ ہی اس پرسن سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے، یا کوئی آپ نے ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے، اسے ٹاسک دیا ہوا، کوئی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے، یا آپ نے کوئی سیشن اسے پرووائڈ کیا، کوئی وائس نوٹ کیا ہوا ہے، یا کچھ بھی آپ نے اینی تھنگ اسے پرووائڈ کی ہوئی ہے، اس پہ بات کرنی ہے، تو آپ سیم ٹائم پہ ہی جائیں، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں ہر وقت کسی کے پیچھے نہیں پڑے رہنا، وہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ اگر ایسے کریں گے نا تو میں آپ چیز کو یہ کلیئر کر دوں آپ سب کو کہ آپ کو رزلٹ نہیں آنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے بی سافٹ اینڈ فرینڈلی۔ آپ نے مطلب اپنے پرسن کے ساتھ بالکل نرم لہجے سے بات کرنی ہے، اور دوستانہ، کیسے کہ آپ کسی پرسن کو جب سن رہے ہیں نا تو وہ پرسن آپ سے ایسے ایزی ہو کے بات کرے جیسے آپ کا وہ بیسٹ فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اس کے درمیان ایک دوستی والا ریلیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تب وہ بندہ آپ کو ایزی ہو کے اپنی بات بتا پائے گا۔ ادروائز جب آپ دونوں آپس میں کلیئر نہیں ہوں گے، بالکل ہیزیٹیٹ ہو کے بات کر رہے ہوں گے، وہ مطلب ڈر رہا ہوگا، یا آپ مطلب بالکل کانفیڈینس سے بات نہیں کریں گے، تو آپ دونوں کی آپس میں بنے گی نہیں، وہ آپ سے ہر چیز شیئر نہیں کر پائے گا۔ تو آپ نے بالکل سافٹ ہو کے نرم لہجے سے اس سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آرام سے سوال پوچھنے، اس کی جو وائے ہے وہ آپ نے فرسٹ آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے، پھر اس پرسن کو اس چیز کا سلوشن دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بندہ آپ سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں اس کی فیملی کے بارے میں، وہ کیا کام کرتا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کون سے اسٹڈی کر رہا ہے، کورس کیا، اس میں کون سا سمیسٹر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کون سا اس کا سال جا رہا ہے، تو نیکسٹ ان فیوچر کیا کرنے لگا، تو اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو بعد میں اس کے فیملی کا یا فیملی سپورٹ کا بات کر سکتے ہیں، آگے فیوچر میں وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اس کے جو سورس آف انکم کیا ہیں، اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو ایسے نہیں کوئی بندہ آپ کو ہر چیز بتا دیتا، یہ چیز کسی کے اندر سے نکلوانے کے لیے نا آپ کو اس کے ساتھ اچھا ایک ریلیشن بلڈ کرنا پڑتا ہے۔ فالو اپ میں یہ چیز تو ضروری ہوتی ہے۔ آپ ریلیشن کیسے بنائیں گے؟ جب آپ اچھے سے اس سے بات کریں گے، اچھے آپ سننے والے بنیں گے، گڈ لسنر بنیں گے، ٹھیک ہے۔ جب سامنے والے کو پتہ ہوگا ہاں یار میں اگر کسی بندے کو بتا رہا ہوں نا تو وہ مجھے سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آج کے دور میں ہر بندہ مصروف ہے، اگر کسی سے آپ بات کریں گے نا، ٹھیک ہے، تو اسے اگر کوئی فری بیٹھا، ویلا بیٹھا، وہ بھی بولے گا میں مصروف ہوں۔ سننے والے کام میں، بتانے والے تو زیادہ اپنی جو پرابلم ہے لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ سننے والے کام ہو گئے۔ اگر آپ سننے والے بن جاتے ہیں تو ان کا آپ کے ساتھ اچھا ریلیشن بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے، وہ ہے شیئر اپڈیٹس اینڈ پروگریس۔ آپ نے اپنے پروسپیکٹ کو، جو کمپنی کی نیو اپڈیٹ آتی ہے نا، لائک کوئی آفس اوپن ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کمپنی کا کوئی ٹور گیا، نیشنل یا انٹرنیشنل ٹور گیا، کمپنی نے کوئی پروموشن دی ہے یا کوئی اور اچیومنٹ آ جاتی ہے، تو وہ اپنے پروسپیکٹ سے لازمی شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کا اس پرسن سے بات بھی ہو جائے گی، اور اس میں آپ اس کے گھر کے، فیملی کے، ٹھیک ہے، اور اس کے اپنے جو خیرافیت بھی جان سکیں گے، اس سے بات بھی ہو جائے، وہ بولے گا ہاں یار یہ بندہ تو ٹھیک ہے، میری بات سن رہا، مجھے ٹائم دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ سے اپنی ہر چیز شیئر بھی کرے گا، ٹھیک ہے، جو آپ اسے بتائیں گے اس کو بھی وہ پک اپ کرے گا، اس مائنڈ میں بٹھائے گا ہاں یار اس کمپنی میں یہ چیزیں نیو آ گئی ہے، مجھے اب سٹارٹ کرنا چاہیے، یہ پروموشن آ گئی ہے، مجھے اس میں جوائن کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے میں بھی یہ ون کر لوں، نیکسٹ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، مینٹورشپ سٹارٹ ہو رہی ہے کہ میں بھی اس کا پارٹ بن جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی آپ کو ٹائم دے گا، آپ کی باتوں کو پک بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور 4 ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے، ڈونٹ بی اے ریمائنڈر، بی اے سولوشن پرووائڈر۔ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کسی کو مطلب یاد دہانی تک نہیں رکھنا کام، ٹھیک ہے۔ آپ بار بار مجھ سے آپ میسیج کر رہے ہیں، ڈسٹرب کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہاں میں نے آپ کو پلان دیا ہوا، کہاں رہ گئے، آپ کو میں نے ٹریننگ دی تھی، کیوں نہیں آپ نے ابھی تک دیکھ کے مجھے ایسے کیا، اب مطلب اس سے غلط بیہیو کر رہا ہے نا، تو ایسا کریں گے تو وہ پرسن آپ کی نہیں سنے گا۔ لیکن اس کے ریپلیس آپ کیا کریں گے، اس پرسن کو سلوشن دیں گے جو اس نے آپ کو پرابلم بتائی ہوئی تھی۔ آپ یہاں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہیں سلوشن پرووائڈر، ٹھیک ہے۔ آپ نے سامنے والے بندے کو جسٹ سلوشن ہی دینا، وہ بندہ آپ کے ساتھ 100% جوائن ہے۔ آپ نے اس کی پرابلم پہلی چیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے۔ کچھ لوگ بتا دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیزیٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بتانے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ اس کے اندر سے چیز نکالنی ہوتی ہے، پھر اس کا ان لوگوں کو سلوشن دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بندے کو، اس بندی کو یہ فیل ہو جائے نا، یہ آپ نے ریئلائز کروا دیا کہ ہاں واقعی جو میرا مسئلہ ہے اس کا یہ حل ہے، میں اسے یہ اپنے جو پرابلم اس سے باہر آ سکتی ہوں، آ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دین وہ بندہ، وہ بندی آپ کے ساتھ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو نہیں چھوڑتے۔ اینڈ لاسٹ ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے، اسٹے پروفیشنل، اوائڈ اسپیمنگ۔
موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کسی پرسن کے میل ہے فیمیل ہے، اس سے جب آپ کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اپنے پلان کے اباؤٹ، اپنے پروڈکٹ کے اباؤٹ، یا اپنی کمپنی کے بارے، یا آپ جیسے ہی اسے پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران آپ نے پروفیشنل ہی رہنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سپیم نہیں کرنا، مین کہ اسے کوئی لمبی لمبی وائسیں نہیں کرنی، بار بار اتنی زیادہ کال نہیں کرنی، اتنے زیادہ میسیجز نہیں کرنے جس سے اسے یہ لگے کہ یہ تو سکیم کر رہے ہیں، یہ تو میرے پیچھے پڑ گیا۔ تو آپ نے کسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا، بلکہ پروفیشنل ہو کے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے، اور جسٹ آپ نے اسے کنسلٹ کرنا، مشورہ دینا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اس کی لائف میں ایک اچھا آپشن ہے اس کی لائف چینج کرنے کے لیے، بالکل آپ پازیٹیو ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ جو اس کی پرابلم ہے اس سے اسے باہر نکلنا چاہیے، آپ اس کی کیئر کر رہے ہیں۔ جب سامنے والے کو اس چیز کا پتہ ہے یہ تو بندہ واقعی میرے ساتھ سیریس ہے، سنسیئر ہو کے چل رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میں باہر نکلوں اپنی پرابلم سے، میں اپنی لائف میں کچھ کر سکوں، ٹھیک ہے، دین وہ بندہ آپ کے ساتھ سٹارٹ کرتا ہے۔ اور ہم آگے اپنی سلائڈ پہ موو کرتے ہیں، وہ ہے فالو اپ ٹائپس، ٹھیک ہے۔ فالو اپ کی ٹائپس کیا ہیں، فالو اپ کتنی طرح کا ہوتا ہے اور ہم کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ فرسٹ ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ ہے انیشیل فالو اپ، ٹھیک ہے۔ یہ انیشیل فالو اپ ہوتا کب ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے پرسن کو ڈے 1 دے چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ اس پرسن سے جو کانٹیکٹ کرتے ہیں، جو بات چیت کرتے ہیں، وہ آپ کا انیشیل فالو اپ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے موسٹلی 2 طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خود آپ کو میسج کریں گے سر میم میں نے ڈے 1 دیکھ لیا، اور ایک طرح کے وہ لوگ ہوں گے جو آپ کو میسج ہی نہیں کریں گے، ان کو آپ لوگوں نے خود میسج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے بھی آگے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو بولیں گے کہ مجھے سب سمجھ آ گیا، جو کہتا ہے مجھے سب سمجھ آ گیا نا، ٹھیک، اس کے ساتھ جیسے آپ پھر اپنا بانڈ بنائیں، اس کے ساتھ اچھا ریلیشن بلڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے آپ پرسنل لائف میں کویشچن پوچھ سکتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں جوائن کرنا چاہتا ہے، آپ اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اور جو بندہ کہتا ہے کہ میرے کچھ سوالات ہیں، آپ ان کے مجھے آنسر کریں، میں کچھ ڈاؤٹ ہے، کوئی کنفیوژن ہے، وہ آپ کلیئر کر دیں، تو پھر آپ نے ان کی بات سننی ہے، آپ نے سولوشن پرووائڈر بننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے سوال زیادہ سے زیادہ کیا ہو چکے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا، وہی سیم کویشچن ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی کمپنی کے سرٹیفکیٹ کے بارے میں بات کر سکتا ہے، اس کا NTN نمبر آپ سے مانگ سکتا ہے، آپ کی پروڈکٹ کا پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایکٹیو پیسو انکم یا انکم کی ٹائپس کیا ہے، فائنینشیل ایجوکیشن کیا چیز ہوتی ہے، SBI ماڈل آپ سے پوچھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا مارکیٹنگ پلان پوچھ لے گا، زیادہ آپ سے کوئی مشکل سوال نہیں کرے گا، یا یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کام کی سمجھ نہیں آیا، کام کیا کرنا وہ سمجھائیں۔ آپ نے کیا کرنا، ان سوالات کے اس پرسن کو آنسر کرنے، ٹھیک ہے۔ اور میں ایک چیز اگین ریپیٹ کر دوں کہ آپ نے پرسن کا کوشش کریں کہ جو انیشیل فالو اپ ہوتا ہے وہ خود کیا کریں، جو بھی فالو اپ ہوتا ہے خود کیا کریں، کسی اور سے کروائیں نہ، سینئر سے بالکل بھی نہ کروائیں۔ آپ بگنر ہے، بالکل پہلا دن ہے، ہفتہ ہوا جوائن کیا، پھر تو آپ کروا سکتے ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا اپنی لرننگ کمپلیٹ کریں، پہلے کام مکمل سیکھیں، آپ نے 15 ڈیز کی مینٹورشپ کمپلیٹ کریں، اس کے بعد ورکنگ سٹارٹ کریں۔ جب آپ پرسن کے ساتھ سینئر کو ایڈ کرتے ہیں نا انیشیل فالو اپ کے لیے، تو وہ بندہ سمجھتا ہے کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ دوسرے بندے کو ایڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے میری بات کروا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور پوائنٹ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنے پرسن کے ساتھ بات کرتے ہوئے بالکل کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کانفیڈنس کے ساتھ ہی بات کریں، ادروائز آپ بات ہی نہ کریں، آپ پہلے ریلیکس ہو لیں، آپ کے مائنڈ میں کوئی چیز چل رہی ہے نا، آپ غصے میں ہیں، آپ کا کوئی اور سیڈ موڈ میں ہے، تو پھر آپ کسی سے بات نہ کریں، بالکل جب فریش ہو نا اس وقت اپنے پروسپیکٹ سے بات کریں، اسے کال پہ لیں، سلام دعا کریں، حال احوال پوچھیں، اس کی لائف کا پوچھیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، پھر آگے چلیں، اپنے کویشچن کی طرف پوچھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سامنے والے پرسن کو بھی اپنے ریلیکس رکھنا ہے اور خود بھی ریلیکس ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ آپ نے پرسن سے پوچھ کے ہی کال کرنی، بغیر پوچھے آپ نے کسی کو کال نہیں کرنی، ٹائم لے کر، یا اسے آپ ٹائم دے، اس ٹائم آپ نے لازمی مجھ سے بات کرنی ہے۔ اور جو بندہ ڈے 1 اٹینڈ نہیں کرتا، آپ جب اگین اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں نا، فالو اپ کے دوران پوچھتے ہیں آپ نے ٹریننگ لے لی یا نہیں لی، تو جو یہاں پہ ٹریننگ نہیں لیتے نا اس کے ساتھ آپ بالکل اسٹرکٹلی بیہیو کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ انہیں بول سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ ہمارے پاس کافی سارے پرسن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ٹریننگ لینے آتے ہیں، ہم جسٹ سیریس پرسن کو ہی آگے وہاں پہ چوز کرتے ہیں اور ان کو آگے ٹریننگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ کی وجہ سے کسی نیڈی پرسن کی ایک چانس مس ہو گیا،
ٹھیک ہے، آپ نے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کسی اور کے جو موقع ملنا تھا وہ بندہ اپنی لائف چینج کر سکتا تھا، یا وہ اسے ایک روزگار ملنا تھا، آپ کی وجہ سے اس کا بھی ضائع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے نئی ٹریننگ لینی تھی، نئی ٹائم تھا، تو آپ پہلے بتا دیتے، کم سے کم یہ سیٹ ہم کسی نیڈی پرسن کو دے دیتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بالکل اس سے سختی سے بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر نس بڑھتے ہیں، ہاں اگر کوئی پرسن آپ سے کہتا ہے کہ ہاں دیکھیں میری کوئی جینوئن پرابلم تھی، ٹھیک ہے، میرا یہ ایشو بن گیا تھا، گھر میں یہ پرابلم بنتی، کوئی مطلب ہیلتھ ایشو کسی کا بن گیا تھا، دیٹس وائی میں بزی رہا، تو آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ وہ جو بتا رہا ہے کیا وہ سچ ہے، نوٹ کرنا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ جب بات کرتے ہیں نا، یہ بہانہ بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے۔ اگر آپ کو ریئلائز ہو کہ نہیں یار یہ صحیح بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چانس دینا چاہیے، دین آپ اس کو ریکارڈنگ کی طرف لے کر آئیں۔ ادروائز آپ کسی کو ریکارڈنگ ایسے اٹھا کے نہ دے دیں، ایسے کسی کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیں گے تو پھر وہ آپ کی ریکارڈنگ بھی نہیں دیکھے گا، وہ اس کو بھی اگنور کر دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ پھر 2 دن بعد 3 دن بعد اس کا پوچھتے رہنا، وہ آپ کو اگنور ہی مارتا رہے گا، تو ایسا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ اسے یہ بول سکتے ہیں، چلیں میں آپ کی جو بات ہے پرابلم ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، میں اپنے سینئر سے ایک بار ڈسکس کر لیتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسے کیا کرنا ہے کہ سینئر کی طرف موو کروانا ہے۔ میں سینئر سے بات کرتا ہوں، آپ کی پرابلم انہیں بتاتا ہوں، اگر تو اس کی کوئی ریکارڈنگ ہے سینئر کی سائڈ سے مجھے ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو وہ پرووائڈ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے ایسے ہی اس پرسن سے بات کرنی ہے۔ دین جو پرسن پھر آپ کا ڈے 1 اٹینڈ کر لیتا نا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ اس سے کیا چیزیں پوچھ سکتے ہیں، وہی جو آپ کے ڈے 1 میں چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایکٹیو پیسیو انکم آپ اس سے پوچھیں، ایکٹیو انکم کیا ہوتی ہے، پیسیو انکم کیا ہوتی ہے، ہارڈ ورک کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اسمارٹ ورک کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے، آپ اپنے لیے کس چیز کو پریفر کرتے ہیں، پیسیو انکم کو، ایکٹیو انکم کو، یہ چیزیں آپ ان سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی کو نئی چیز کی سمجھ آئے تو آپ ایکسپلین کر دیں۔ ٹھیک ہے، دین آپ اس سے ایک اور چیز لازمی پوچھیں گے جو کہ ہے ہمارے پاس ESBI ماڈل۔ ٹھیک ہے، کیش فلو تھیوری بھی ہم اسے کہتے ہیں، یہ لازمی پوچھیں۔ اگر کسی کو کلیئر نہیں ہے تو آپ کلیئر کریں، اسے سمجھائیں، ان ڈیٹیل سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، کہ ہمارے آس پاس ارد گرد معاشرے میں یا پاکستان میں یا آل اوور دی ورلڈ چل کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہاں سے کیسے باہر نکلنا، لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ کیسے بزنس والا بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، ایکٹیو انکم جو لے رہے ہیں وہ کیسے لے رہے ہیں، ان کے اوپر کیا مشکلات آ رہی ہیں، جو پیسیو انکم لے رہے ہیں وہ کیسے اپنی لائف کو، لگژری لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو نا آپ نے لازمی ڈسکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دین کمپنی کی پروفائل پہ لازمی بات کریں، کمپنی کی پروفائل کیا ہے، کمپنی کا نام کیا ہے، اس کا آفس کہاں ہے، اس کے CEO کا نام کیا ہے، CEO کا تھوڑا شارٹ انٹروڈکشن کروائیں، اور اس کے بعد پروڈکٹ پہ بات کریں، یہ کمپنی کی پروفائل ہوتی ہے۔ اب جب CEO کی بات آتی ہے نا، تو یہاں پہ آپ نے CEO کا اچھا امیج رکھنا ہوتا ہے اپنے پروسپیکٹ کے سامنے۔ اگر آپ اپنے CEO کو یہاں پہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں نا، اس کے ایک اچھی رسپیکٹ نہیں دے رہے اپنے پروسپیکٹ کو، تو وہ کیا سیریس لے گا۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں اپنے CEO کی تھوڑی سے انٹروڈکشن کروائیں، ہمارے CEO کا یہ نام ہے، فلاں جگہ سے بلانگ کرتے ہیں، اس سٹی سے، ان کا اس فیلڈ میں اتنا کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے، وہ کمپنی کو ایسے رن کریں، اور اس کے ساتھ ہماری کمپنی کو کیسے لیڈ کر رہے ہیں، ہماری ٹیموں کو کیسے لیڈ کر رہے ہیں، ہم ان کا سپورٹنگ سسٹم کیسا ہے، ہم انہیں میسیج کرتے ہیں، وہ ہمیں جلدی رسپانس کر دیتے ہیں، جو ہمارا پرابلم ہوتا ہے ان کو سولو کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا ہمارے CEO بہت اچھے ہیں، وہ بار بار ہمیں پروموشن دیتے ہیں، ہمیں لکی ڈرا دیتے ہیں، یا ہمارے کار پروموشن دیتے ہیں، ہمیں بار بار نیشنل ٹور دیتے ہیں، جو کہ سال میں 4 دفعہ نیشنل ٹور، 2 انٹرنیشنل ٹور دیتے ہیں، ہمارا عمرہ کا ٹور الگ سے جاتا ہے۔ تو ایسے آپ اس پرسن کو نا اپنے CEO کا انٹروڈکشن لازمی کروائیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ نے پروڈکٹس پہ بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری پروڈکٹ کی یہ پروڈکٹس ہیں، ان کے یہ نام ہیں، ان کے یہ انگریڈینٹ ہیں، اور ان پروڈکٹ کے یہ بینیفٹس ہیں۔ آپ نے انہیں بتانا ہے کہ میں نے خود بھی یوز کیے ہیں، مجھے بھی اتنے اچھے رزلٹ ملے، میں فلاں ریلیٹیو میں یوز کیے گئے، میرے فلاں ٹیم لیڈر نے یوز کیے ہیں، ان کو ایسے رزلٹ آئیں۔ اگر آپ کے پاس ریویو پڑھیں تو وہ بھی اس پرسن سے لازمی شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، دین اس کے بعد آپ نے پرسن کو ڈے 2 کے لیے ریڈی کر دینا، ڈے 2 کی ہائپ دینی۔ ابھی جو آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ تو سمجھے کچھ بھی نہیں تھا، ابھی جو مین چیز آپ کو مین ڈیٹا دیا جائے گا نا، کہ مارکیٹنگ پلان ہمارا کیا ہے، کس طرح آپ اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں، کس طرح آپ گرو کر سکتے ہیں، کس طرح آپ کی پیسیو انکم زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کو ڈے 2 میں بتایا جائے۔ ابھی جسٹ آپ نے 20 to 30% لیا ہے، اگلا جو 70 to 80% نالج ہے نا وہ آپ کو ڈے 2 میں دیا جائے گا، دین اسی بیس پہ ہی آپ کی سلیکشن ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو میں سینئر سے کیا ہے کہ آپ کی سیٹ یہاں پہ ریزرو کروا لیتا ہوں، جیسے ہی آپ کی سیٹ ریزرو ہوتی ہے تو میں پھر آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں۔
ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس چیز آ جاتی ہے، جو ٹاپک ہے وہ ہے ریمائنڈر فالو اپ. ریمائنڈر فالو اپ میں کیا ہے کہ آپ نے ڈے 2 سے پہلے ایک اور کال رکھ لینی ہے، ٹائم مینیج کر لینا، اس سے پہلے بتا لینا اس ٹائم اگین ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم مزید کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے. تو ریمائنڈر مطلب اسے بار بار جو آپ یاد دہانی کرواتے ہیں نا، ہم اس چیز کو ریمائنڈر بولتے ہیں. آپ نے یہ ٹائم دیا ہوا تھا، اس ٹائم پہ آپ کا مطلب ڈے 2 ہے، اس ٹائم پہ آپ کا ڈے 1 ہے، اس ٹائم پہ آپ نے ہمیں فیڈ بیک دینا ہے، اس ٹائم پہ آپ نے ریڈی رہنا ہے. تو یہ آپ نے جو فالو اپ کرنا ہوتا ہے نا، اس پرسن سے بار بار کانٹیکٹ جو ہوتا ہے، اس کو ہم ریمائنڈر فالو اپ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس انفارمیشنل فالو اپ. انفارمیشنل فالو اپ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ آپ اس میں اپنے جو پروسپیکٹ ہوتا ہے اس کو نیو اچیومنٹ شیئر کرتا ہے، نیو جو اپڈیٹس ہوتی ہے کمپنی میں آتی ہیں، آپ کی ٹیم میں جو اچیومنٹ نکلتی ہیں، یا کمپنی کوئی نیو پروڈکٹ لانچ کر دیتی ہے، نیو آفس اوپن کر دیتی ہے، یا کوئی ٹور دے دیتی ہے، تو آپ نے اس پرسن کو نا اس چیز کے اباؤٹ بھی آپ نے اسے نا اپنی جو کلیئرٹی ہے کروانی ہے، انفارمیشن دینی ہے کہ ہاں ہماری کمپنی میں یہ اپڈیٹ آ چکی ہیں، تاکہ اس بندے کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہو. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کنوینئنٹ فالو اپ. یہ فالو اپ اس وقت کیا جاتا ہے جو پرسن مطلب آپ کے ڈے 1 بھی لے لے، ڈے 2 بھی لے لے، اور اس کے بعد وہ ڈیسیژن نہیں لے پا رہا. یہاں پہ وہ بندہ وہ بندی کنفیوز ہے، نیکسٹ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا میں سٹارٹ کروں، کیا میں نہ کروں، کیا میں اماؤنٹ شیئر کر دوں. اگر اماؤنٹ شیئر کر دی تو اس نے مجھے بلاک کر دیا، تو اس کے مائنڈ میں بہت ساری کنفیوژن ہوگی. آپ نے ان کنفیوژن کو دور کرنا، ان کو جڑ سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس ٹائپ ہے، ہوپ کہ یہاں چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ری انگیجمنٹ فالو اپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرسن آپ کے ساتھ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ٹریننگ لی ہوتی ہے کسی نے ڈے 1، کسی نے نہیں لی ہوتی، اور پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں، ان پرسن کو آپ نے ایکٹیو کرنا ہوتا ہے. کیسے ایکٹیو کرنا ہے؟ ان سے آپ اگین میسیج کریں، سلام دعا کریں، حال احوال پوچھیں، کیا ہو رہا ہے، کیا وہ ان کے لائف میں چل رہا ہے، ابھی کیا کر رہے ہیں، ان کی اسٹڈی کہاں تک پہنچی ہے، یا ان کے فیملی میں کیا چل رہا ہے. تو آپ اس حوالے سے نا ایسی باتیں کر سکتے ہیں. کوئی اسلامی پوسٹ آپ سینڈ کر سکتے ہیں اپنے اسٹیٹس پہ، اس کے اسٹیٹس پہ ریئیکٹ کر دیں، اور اسے تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیں، بہت اچھا اسٹیٹس لگایا، اوکے کیا کمال کر دیا، زبردست، میں بھی ایسا مجھے یہ اسٹیٹس بھی سینڈ کر دوں. اچھا، پھر وہاں سے آگے بات چلا لیں. ٹھیک ہے. یا کوئی اسلامی پوسٹ اسے سینڈ، وہ بندہ ریئیکٹ کرے گا، جو رسپانس کرے گا اس سے آگے سلام دعا کر لیں، بات چلا لیں. کوئی آپ نے ایک ہنٹ دینا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. تو نیکسٹ ہمارے پاس چیز آ جاتی ہے آفٹر سیل فالو اپ. یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب کوئی پرسن آپ کے ساتھ جوائن کر لیتا ہے یا آپ کی پروڈکٹ بائی کر لیتا ہے نا، اس کے بعد آپ نے اسے بھولنا نہیں ہے. ایک بار آپ نے لازمی رابطہ کرنا، مطلب کوئی جوائن کرتا ہے اس کی ویلکم کال رکھ لیں. اگر کوئی پروڈکٹ جسٹ بائی کرتا ہے تو اس کے بعد اس سے فیڈ بیک لیں. پروڈکٹ ہاں آپ نے استعمال کیا، کیسا رزلٹ آیا، آپ نے فیملی میں دیا، انہوں نے استعمال کیا، بتائیں کیسا رزلٹ ہے، کیسا رہا آپ کو پروڈکٹ، اسکن پہ سوٹ کیا، کوئی پرابلم کو نہیں آئی نا، کوئی مسئلہ تو نہیں بنا. ٹھیک ہے. اس کے رزلٹ کیا ہے، اس کے فیڈ بیک ہم سے شیئر کریں. ٹھیک ہے. تو وہ بندہ آپ کو بتائے گا. ایک اور فالو اپ ہے، وہ ہے تھینک یو فالو اپ. جب آپ کسی پرسن کے ساتھ چلتے ہیں، 1 دن چلتے ہیں، 2 دن چلتے ہیں، 3 دن چلتے ہیں، 1 ہفتہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ایک کال لازمی رکھ لی کریں، یا وائس پہ بھی آپ یہ چیز کر سکتے ہیں، جس میں آپ اس پرسن کا مطلب اچھے لفظوں میں نا تھینکس کریں گے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ اس بندے نے آپ کے ساتھ کیا نہیں جوائن، اور آپ کے ساتھ آپ کو ان کے ساتھ بیہیویئر بھی چینج ہو گیا، آپ غصے میں آ گئے، آپ اس سے بات نہیں کر رہے، آپ اس سے رسپانس نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ وہ کچھ اور آپ پہ آفر ٹوٹ پڑی ہے، تو ہاں اس نے میرا ٹائم ویسٹ کر دیا، میرے ساتھ جوائن نہیں کیا، میرا تو مطلب محنت ہی ضائع گئی، بیکار گئی، اب میں کیا کروں گا. مطلب اس طرح نہیں کرنا، بالکل پازیٹیو ہو کے ہی رہنا. اوکے. چلیں، ہوپ کہ یہاں تک آپ کو چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف، جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ ٹاپک ہے فالو اپ اسٹریٹجی، موسٹ امپورٹنٹ ہے. چلیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس چیز آتی ہے نا، جو فالو اپ ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں. اسٹوڈنٹ کا ہم فالو اپ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہاؤس وائف ہے، ان کا فالو اپ کیسے کر سکتے ہیں. جاب لیس پرسن جو بے روزگار ہیں، ان امپلائڈ ہیں، ان کا فالو اپ کیسے کرتے ہیں. جاب ہولڈر کا کیسے فالو اپ کرتے ہیں. گورنمنٹ امپلائی کا کیسے. ان سب کیٹیگری پہ ہم بات کریں گے. فرسٹ ہے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. اب اسٹوڈنٹ جو آپ کے پاس آتا ہے نا، اس سے آپ کیسے کرنٹ افیئر پہ بات کریں. ٹھیک ہے. اس کی لرننگ پہ بات کریں، اس سے فائنینشیل گروتھ پہ بات کریں، فائنینشیل اسٹیبل کیسے ہونا ہے. ٹھیک ہے.
وہ ایک ایکسٹرا جو انکم ہے وہ کیسے جنریٹ کر سکتا ہے، اپنی جو نیو اسکل ہے اس کو کیسے سیکھ سکتا ہے۔ تو اس چیزوں پہ نا آپ ان سے بات کریں، ٹھیک ہے، اور پارٹ ٹائم میں وہ ایکسٹرا انکم کیسے جنریٹ کر سکتا ہے، تو ان چیزوں پہ آپ نے ان سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جس بھی گریڈ کا اسٹوڈنٹ ہے نا، آپ اس سے یہ لازمی چیز ڈسکس کریں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آگے کتنا ٹائم لگے گا، کتنے ٹائم میں آپ کی یہ اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی۔ یہ جو ٹائم ہے نا، یہ جو وقت ہے، اس پہ آپ نے لازمی اس پرسن سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ اتنا ٹائم دیں گے، کیا اس کے بعد آپ کو جاب مل جائے گی؟ یہ چیز کنفرم ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جیسے ہی آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی تو آپ ادھر ادھر اپنے سی وی وغیرہ لے کر بھاگیں گے، اپلائی کریں گے، کہیں آپ کو جاب مل جائے، لیکن ریئلٹی تو یہ ہے پاکستان میں جاب ہے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر۔ اگر کوئی ہے بھی تو وہ کسی رشوت پہ مل جائے گی، کسی کو سفارش پہ مل جائے گی، کسی کا مطلب آگے اپروچ اچھی ہے کسی منسٹر کے ساتھ یا کسی ایسے پرسن کے ساتھ جو جاب دلوا سکتا ہے تو وہ ادھر سے دلوا لیں گے۔ تو آپ کا ٹیلنٹ، آپ کے مارکس، آپ کا ہائی گریڈ آنا تو کچھ بھی میٹر نہیں کرے گا، آپ کو جاب تو ملے گی نہیں، اور آنے والے ٹائم میں چیزیں اور مشکل ہو جائے گی۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے لیے سروائیو کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ ابھی سے آپ کو خود کو فائنینشلی اسٹیبل کرنا ہوگا، ابھی سے ایک ڈیسیژن لینا ہوگا، آپ کو گرو کی طرف جانا ہوگا۔ اگر ابھی سے آپ یہ چیزیں نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے، نہیں پک کریں گے نا، تو کل کو ریئلٹی ہے کہ آپ دھکے کھائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیزیں نہیں۔ یہاں پہ نا آپ پرسن کو ایگزامپل دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ آپ کو جاب مل جائے گی یا آپ یہ کریں گے کورس تو اس کے بعد آپ کے اس سائڈ پہ یا اس پروفیشن میں آپ نکل جائیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا نا اسے پیچھے لے جائیں۔ آج سے کچھ ٹائم پہلے، آپ 20-25 سال پہلے چلے جائیں، موبائل فون ہی نہیں ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لوگ کبھی یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ ایسا بھی پاسبل ہے کہ ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا دور اپڈیٹ ہوا، ٹھیک ہے، ایڈوانس چیزیں آئی ہیں، موبائل فون آ گیا، کی پیڈ آ گیا۔ اب کی پیڈ ہے، لوگ جسٹ بات کر سکتے تھے، انہوں نے کبھی یہ چیزیں تصور ہی نہیں کی تھی کہ وہ کبھی ویڈیو کال پہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ان کا اپنا جاننے والا اس ملک پاکستان میں بیٹھا ہے، ایک ان کا بیٹھا ہے دبئی میں بیٹھا ہے یا انگلینڈ میں بیٹھا ہے یا واٹ ایور کسی اور کنٹری میں بیٹھا ہے۔ انہوں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ ہماری ان سے بالکل آمنے سامنے فیس ٹو فیس بات بھی ہو پائے گی، لیکن ہو رہا ہے نا، بولے گا بالکل ہو رہا ہے۔ تو سیم اسی طرح ہر چیزیں ٹائم کے ساتھ نا ایڈوانس ہوتی جا رہے ہیں۔ کیا جو ابھی آپ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ آنے والے دور میں ایسا ہی آسان ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آنے والے دور میں اس سے بھی زیادہ چیزیں مشکل ہو جائے گی، اپڈیٹ ہو جائیں گی، تو پھر آپ کے لیے سروائیو کرنا بہت ٹف ہو جائے گا۔ چلیں مان لیتے ہیں آپ نے اتنا پڑھا، 3-4 سال اور مزید پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی چھوٹی موٹی جاب مل ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بتائیں کتنی انکم آپ کو آئے گی؟ 30,000، 40,000، 50,000؟ کیا آپ اس 50,000 کے اندر اپنی لائف سروائیو کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا اس کے اندر آپ اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے اندر آپ اپنے خرچے پورے کر سکتے ہیں؟ چلیں مجھے یہ بتائیں، آنے والے دور میں کیا آپ نے شادی نہیں کرنی؟ اس پوائنٹ پہ آپ لازمی ان سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہی سوچ کے بیٹھے نا کہ یہ ہو جائے گی تو کیا آپ نے شادی نہیں کرنی؟ تو کیا آپ کے پھر بیوی کا خرچہ نہیں بڑھے گا، گھر کا خرچہ نہیں بڑھیں گے، آپ کے بچے ہوں گے، پھر ان کے اخراجات ہوں گے، تو پھر کیسے مینیج کریں گے؟ وائی ناٹ کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی اپرچونٹی کو اویل کریں، اسکل ساتھ سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہو کہ آپ کے پاس کوئی اچھا سورس آف انکم ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اپنی گاڑی ہو، جب آپ کے دوست، آپ کے جو فیلوز ہیں وہ اس وقت سی وی لے کر جاب ڈھونڈے اور آپ کے پاس اچھا سورس آف انکم موجود ہو، ٹھیک ہے، آپ اپنے انکم آلریڈی جنریٹ کر رہے ہو، آپ کے پاس ایک آپشن ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے بھی ان کی طرح سی وی لے کر بھاگنا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ کام نہیں، آپ ابھی سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ آپ بے شک ایسے ان پرسن سے نا بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آنے والے مطلب اسپیشلی نا ان کو جو یہاں پہ بات ٹریگر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو سپورٹ نہیں کرنا، کیا آپ کے جو والدین ان کو حج عمرہ آپ نے نہیں کروانا، ان کو آپ نے مطلب گھمانے نہیں لے جانا، ٹور وغیرہ نہیں کروانے، جو وہ لائف ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کو لائف نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ یا جو آپ کے ڈریم ہے، آپ گھومنا پھرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنی گاڑی لینا چاہتے ہیں، کیا وہ اس انکم میں جو آپ جاب سے مطلب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے یہ چیزیں پوری کر سکتے ہیں؟ تو اس کے پاس آنسر ہوگا نو،
یہ چیزیں میں وہاں سے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہاں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 90% لوگوں کو یہی آپشن ہوگا کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹرانگ سلوشن نہیں ہے جس سے نا یہ چیزیں ہم اپنی مینیج کر سکیں، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم اب نیکسٹ بڑھتے ہیں، اپنے سیکنڈ جو ٹائپ ہے وہ ہے ہاؤس وائف۔ اب ہم ہاؤس وائف کا کیسے فالو اپ کر سکتے ہیں، اس میں ہم کیا چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں، ان پہ کیسے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں، تو ہم اس پہ اب ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اس میں نا پہلے ہمیں کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت، وہ یہ ہے کہ ایک ہاؤس وائف چاہتی کیا ہے، اس کی فیملی میں یا اس کی لائف میں کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے جس کو دیکھ کے وہ موٹیویٹ ہو، یا جس کو دیکھ کے وہ آپ کے ساتھ بزنس سٹارٹ کرے۔ اسے ایک ریزن آپ نے دینی ہے، وہ ریزن کیا دینی ہے آپ نے اسے؟ سب سے جو مین چیز اسے لگتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے بچوں کا فیوچر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کی فیملی ہے۔ تیسرا اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی سپورٹ کرنا، اور اس کے کوئی ڈریم بھی ہوتے ہیں، اس نے وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، گھر کو بھی چلانا ہوتا ہے، تو گھر کے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں اس نے وہ بھی اٹھانے ہوتے ہیں، اپنے رسپیکٹ بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو نا آپ نے اس پرسن کو آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس پوائنٹس پہ آپ نے بات کرنی ہے یہ سارے پوائنٹ آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اس پرسن کو کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اسے اس کے مائنڈ میں چیز بٹھانی ہے۔ یہاں آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کی طرح اور بھی کئی ایسی ہاؤس وائف ہیں جو ہمارے ساتھ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے ورک کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں کہ اسے فیل ہو کہ نہیں وہ آئے گی اکیلی ہوگی اور تو کوئی ہاؤس وائف ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں اکیلی ہوں گی، مجھے سپورٹ کیسے ملے گی، میں ایزی ہو کے کام کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی۔ تو اس چیز پہ نا آپ نے لازمی ان سے بات کرنی ہے کہ یہاں آلریڈی اور بھی کافی ہاؤس وائف ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں۔ اس کو آپ نے یہ فیل کرنا ہے کہ میں آپ کی پرابلم کو سمجھ سکتا ہوں کہ ایک ہاؤس وائف کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ گھر میں بہت سارے کام کرتی ہے جس میں وہ اپنے فیملی کو بھی دیکھتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو بھی اس نے دیکھنا ہوتا ہے، اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ اپنا سسرال بھی سارا دیکھتی ہے، ٹھیک ہے، گھر کے سارے کام بھی اسی نے دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں نا وہ بہت اس جنگل میں نا وہ پھنس کے رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس چیز کو نا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ ہے جو اس چیزوں کے درمیان آپ مینیج کر سکتی ہیں۔ آپ کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے اتنا ٹائم ہمیں دینا، اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ نے ہمیں نو، ایسا کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو وہ کام دے رہے ہیں جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے، جب آپ فری ہوں گی تو اس وقت بات کریں گے، جب آپ بزی ہوں گی تو نہ کرنا۔ یہاں آپ کوئی کسی باس کے نیچے، کسی کے سسٹم میں یا کسی آفس میں ورک نہیں کر رہی یا کہیں اور جگہ ذلیل نہیں ہو رہی، آپ یہاں انڈیپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک بزنس وومین ہیں، آپ بزنس کنسلٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے لوگوں کو جسٹ ایک کنسلٹ ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے کہ جب آپ ایزی ہوں گے، اپنے فری ٹائم میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کے باس نہیں ہیں، آپ ہماری غلام نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ بالکل آزاد ہیں، اپنی مرضی سے آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹائم بھی آپ نے اپنی مرضی سے ہی دینا ہے۔ ہم آپ کو نہیں بولیں گے کہ آپ نے یہ ٹائم لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں پہ نا آپ اس پرسن سے لازمی بات کریں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اسے بولیں گے کہ آپ اپنی مرضی سے کام کریں گے، جب آپ فری ہوں گے، ٹھیک ہے، تب آپ بات کریں گے، کام کریں گے، اپنی لرننگ لیں گے، اور نیکسٹ ورکنگ کریں گے، اپنی ارننگ کریں گے۔ اس کو نا یہ چیزیں ایزی فیل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب اس کو یہ چیز ایزی فیل ہوں گی نا تب وہ آپ کے ساتھ کرے گی۔ اور اس میں آپ کچھ اور چیزیں بھی لازمی ڈسکس کریں کہ اس کی فیملی میں یا اس کی لائف میں کیا چیزیں پرابلم کر رہی ہیں، کیا اس کے ایشو آ رہے ہیں، ان سے وہ باہر کیسے نکل سکتی ہے۔ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کس نے اٹھانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر میں بل آتا ہوگا، بجلی کا بل، وہ کس نے پے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے بچوں کا جو فیسیں وغیرہ، سکول کے اخراجات ہوتے ہیں، ان کے ٹیوشن کے جو خرچے ہوتے ہیں، ان کی فیس ہوتی ہیں، وہ کس نے پے کرنی ہوتی ہے، کیسے پے کرتی ہیں، تو وہ کتنا ایک ٹف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مین جو چیز ہے کہ وہ آپ ان کے بچوں کا جو فیوچر ہے اس پہ لازمی بات کریں۔ ایک ہاؤس وائف کے لیے یہ چیز بہت ہی زیادہ میٹر کرتی ہے کہ اس کے بچوں کا فیوچر، اور اس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے کہ ایک وقت اسے آپ بتائیں، ایک وقت اللہ نہ کرے آپ کے ہسبینڈ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی ایمرجنسی صورتحال بن جاتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کسی سے مانگیں گے؟ نہیں نا۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا سورس آف انکم ہونا چاہیے جس سے آپ اتنی انکم تو اپنے پاس سیم ہی رکھے سے ہی اپنے بچوں کی فیس سے خود پے کریں، ان کے ٹیوشن کے جو اخراجات ہیں وہ خود اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ اگر آپ کے فیملی میں آپ کے ہسبینڈ کو کوئی سپورٹ چاہیے ہو تو وہاں اس
اس کو بھی آپ پیسے خود دیں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کا کوئی میڈیکل ایشو بن جاتا ہے آپ کے گھر میں، تو اس کو بھی آپ سپورٹ کر پائیں، نہ کہ آپ اس وقت پریشان ہو کے بیٹھ جائیں کہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں، او ہو اب کیا بنے گا، کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ہے، اس کمپنی میں رہ کے ورک کر کے آپ اتنی ارننگ کر سکتی ہیں، کم سے کم آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کا یہاں سے فیوچر سیکور آپ لازمی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے یہ چیز ہے کہ آپ نے باعزت طریقے سے ساتھ کام، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ نے گھر سے باہر جانا، کسی آفس میں یا کسی اور باس کے انڈر رہ کے کسی کے سسٹم میں کام کرنا، کسی کی مطلب ایسے لوگ نہیں ہوتے اتنے جتنی وہ باتیں سناتے ہیں، ان لوگوں کی باتیں سنیے، یہاں وہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے موبائل فون کے اوپر باعزت طریقے کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے چار دیواری کے اندر محفوظ طریقے کے ساتھ آپ یہاں پہ کام کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور میں چیز یہاں پہ لازمی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، جو کہ آپ نے ایک ہاؤس وائف سے لازمی ڈسکس کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی کی، ایک عورت کی جو رسپیکٹ ہے وہ کتنا ضروری ہے اپنے گھر میں، اپنے سسرال میں، یہ چیز اسے آپ نے لازمی بتانی ہے۔ اسے بتائیں آپ کہ ایک لڑکی کی عزت تب ہوتی ہے جب اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جب وہ فائنینشلی سٹیبل ہوتی ہے۔ اگر وہ فائنینشلی سٹیبل نہیں ہے نا، تو اس کی میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں، اس کی کوئی رسپیکٹ نہ گھر میں ہوتی ہے، سسرال کی میں بات کروں ادھر کوئی بھی نہیں، اس کا ہسبینڈ بھی ہے اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا، اس کے جو ساس ہوتے ہیں سسر کوئی بھی اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا۔ اگر وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو پھر کوئی اسے کچھ بھی نہیں کہتا، انہیں پتہ ہے ہم نے اسے اگر کچھ کیا بھی دیا نا تو یہ پوری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہے، اپنا الگ سے گھر بھی بنا سکتی ہے یا الگ سے رہ بھی سکتی ہے، اپنے بچوں کا جو اسکول کے اخراجات ہیں، فیسیں وغیرہ وہ پے کر سکتی ہے، اپنے بجلی کا بل بھی ادا کر سکتی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں۔ اس کو ہماری نہیں بلکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، تو پھر وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے۔ پھر ایون یہ کہ گھر میں جو کھانا بنے گا وہ بھی آپ کی مرضی کا ہی بنے گا، آپ سے پوچھ کے سارے کام ہوں گے، کوئی بھی کام ہوگا فلاں سے بات کرے، اس سے بات کرے، اس سے پوچھے، یہ مطلب ہر جگہ آپ کو انوالو کیا جائے گا۔ تب کیا جائے گا جب آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے، ادروائز آپ کے حالات ویسے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسے آپ پہلے جی رہی ہیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکلات ہوتی ہیں، میں نے آپ کو چیزیں ڈسکس کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی الٹ آپ چلے جائیں نا تو آپ کی رسپیکٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ کے بچوں کے ایک ٹائم میں بیمار ہوں گے، ان کے میڈیسن کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسکول بھیجا ہوا ہے، ان کی فیس کے لیے نہیں پیسے ہوں گے، تو ان کو اسکول سے نکال دیا جائے بچوں کو، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوں، تو پھر اس وقت کیا کریں گے؟ کیا کوئی سیکنڈ آپ کے پاس سورس ہے؟ نہیں ہے۔ ایک ہسبینڈ ہے تو اس کی کتنی انکم آ رہی ہے، کتنا کما رہا ہے، کیا اس سے گھر چل رہا ہے؟ نہیں نا، تو آپ ایسے بات کریں۔ پھر اس کے بعد آپ اس پرسن سے ڈے 2 کی ہائپ دیں، آپ کے لیے ڈے 2 ہم لینا کتنا ضروری ہے، اس میں آپ کو کیا چیزیں بتائی جائیں گی جن سے آپ انہیں اپنے جو فائنینشلی کرائسس ہے ان سے باہر آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ جاب لیس، ٹھیک ہے، مطلب ایک وہ بندہ جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی ایسا سورس آف انکم نہیں ہے جس سے وہ پیسے کما کے اپنے ڈریم یا اپنی نیڈ پوری کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے لوگوں کا ہم نے فالو اپ کیسے کرنا ہے، تو اب ہم بات کرتے ہیں اس پہ۔ اچھا دیکھیں، فرسٹ تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جاب لیس پرسن کو کیا چیزیں چاہیے۔ اس سے فرسٹ تو ایک اچھا روزگار چاہیے جس سے وہ پیسے کما سکے، اپنے جو ضروریات ہیں وہ پوری کر سکے، یا اس کے جو ڈریم ہیں وہ پورے کر سکے، یا پیرنٹس کے کچھ اس کے ڈریم ہیں، ان کو کیسی لائف دینا چاہتا ہے وہ کیسے پوری کر سکتا ہے۔ تو آپ نے بس اسے یہ نہیں کہنا کہ آپ پارٹ ٹائم نہیں، وہ ٹائم دے سکتا، وہ آلریڈی فری بندہ ہے، اس کے پاس جاب تو ہے نہیں ہے، بس آپ نے یہ بتانا کہ آپ اپنے جو سورس آف انکم کے لیے نا کوئی اسکل سیکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ اسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بول سکتے ہیں، ای کامرس کا بول سکتے ہیں، اسے کولیبریشن کا بول سکتے ہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بول سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس آف اسکل سکھائی جائیں گی جس کے تھرو آپ زیادہ سے زیادہ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک چیز ان سے یہ لازمی ڈسکس کریں کہ ہماری کمپنی آپ کو یہ ساری اسکل بالکل فری آف کاسٹ سکھا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جیسے پتہ تو ہے پاکستان کے اس وقت کیا حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ہر سال کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسٹڈی کر کے اپنے ڈگریاں لے کے باہر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ان کو کیا جاب مل پاتی ہے؟ تو آنسر ہوگا نہیں ملتی، بالکل بھی نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ ہیں اس کی ایگزامپل دیں، آپ بھی تو اتنا پڑھے ہیں،
اس کی اسٹڈی کا پوچھنا، پھر بتائیں آپ بھی اتنا پڑھے، آپ کو بھی جاب نہیں ملی، ابھی تک سی وی وغیرہ لے کر یا اپنے ڈاکومنٹ لے کر بھاگ رہے ہیں، کوئی آپ کو جاب نہیں ملی، ملنی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جاب کم ہے، لوگ زیادہ ہیں۔ آج سے اگر پہلے چلے جانا، پچھلے دور میں کوئی 20-25 سال پیچھے چلے جانا، تو اس وقت کیا ہوتا تھا، جاب زیادہ ہوتی تھی، لوگ کم ہوتے تھے، وہاں اس ٹائم نا لوگ انجوائے کرتے تھے، وہ اچھی لائف، کیونکہ وہاں انکم ایک تو زیادہ لے رہے تھے اور کام تھوڑا کر رہے تھے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ ہو گئے، جاب کم ہو گئی ہیں، اب پیسہ بھی کم ہو گیا ہے، جہاں زیادہ تنخواہ مل رہی تھی اب تنخواہ بھی کم مل رہی ہے۔ چلیں آپ کی جاب لگ بھی جائے تو اسے کیا کر لیں گے آپ؟ کون سا قلعہ آپ اکھاڑ لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کی 30-35 ہزار کی سیلری سے آپ اپنے فیملی کو سپورٹ کر لیں گے، اپنے بیوی بچوں کو سپورٹ کر لیں گے، یا آپ اپنے پیرنٹس کے جو میڈیسن کے خرچے ہیں ان کے پورے کر لیں گے، ان کو حج عمرہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ کروا لیں گے؟ آنسر نو ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے بولیں کہ آپ کو کوئی سائیڈ بزنس کرنا چاہیے جس سے آپ کے پاس ایک سیفٹی ہو، جس سے آپ اپنی انکم جنریٹ کر سکیں، آپ کے پاس اپنی اسکل ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں پہ آپ اس پرسن سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بندہ آپ کی بات کو پک کرے گا اور آپ کے ساتھ بزنس سٹارٹ کرے گا، اور اس کی پرابلم کا آپ نے اسے لازمی سلوشن دینا۔ چلیں یہاں تک کلیئر ہے؟ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ، جاب ہولڈر، ایسا بندہ جس کے پاس آلریڈی کوئی جاب ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے، اسے کیسے انوائٹ کرنا ہے یا اس کا کیسے فالو اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے جاب ہولڈر بندے کو پتہ ہی کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ فرسٹ اسے بولیں کہ جو آپ وہاں سے انکم لے رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کی چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی ایکسٹرا ایک سورس آف انکم رکھنا چاہیے؟ آپ کو کوئی اسکل بھی سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کا سیکیور، اگر یہاں سے اللہ نہ کرے آپ کی جاب چلی گئی تو آپ کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو لائف ٹائم کے لیے ہونا چاہیے، جو نیکسٹ آپ کی جنریشن میں بھی چلنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں نا آپ اس بندے سے لازمی ڈسکس کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں فرسٹ آپ بات کیسے کرتے ہیں، بات کرنے کا سٹارٹ کیسے کرنا ہے، وہ آپ ان سے نا کچھ کویشچن کی صورت میں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کہاں جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جاب ہولڈر کی بات ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں کرتے ہیں جو لوگ، آپ کہاں جاب کر رہے ہیں؟ اچھا، یہاں ماشاء اللہ سے، تو وہاں سے کتنی انکم آپ کو ملتی ہے، کتنی سیلری ہے آپ کی؟ اچھا، 30,000 50,000، میکسیمم 50,000 ہی بتا دے گا، اس سے تو زیادہ نہیں بتائے گا نا، تو اب 50۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ آپ کام کریں، آپ نے بتایا یہ کام ہے، ٹھیک ہے، اتنا گھر سے آپ دور جا رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو جسٹ اتنی سیلری مل رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا یہ آپ کی کام سے جو سیلری ہے یہ بہت کم ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، کیا آپ اس سے اپنا گزارا کر لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سیلری تو دیکھیں بہت کم ہے، ٹھیک ہے، اس صبح مشکل آپ کا گھر چلتا ہوگا، آپ کا جو کھانے پینے کے اخراجات ہے، کچن ہے، یہ بات مشکل چلتا ہوگا، دوسری چیزیں تو مینیج ہی نہیں ہو پاتی ہوں گی۔ آپ کو پتہ مہنگائی کہاں پہنچ چکی ہے اس وقت، اگر آپ مارکیٹ میں ایک سوٹ بھی لینے جائیں نا، کپڑے کا ایک سوٹ ہے، تو وہ بھی آپ کو 10,000 سے کم نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ چیزیں اچھے سے پتہ ہے۔ ایک کوئی پرفیوم لے لیں، وہ بھی 4-5 ہزار کا ہو چکا ہے، آپ اس سے بھی برانڈیڈ لیں تو وہ اور بھی چیزیں مہنگی ہیں، تو پھر آپ کی چیزیں تو یہاں پہ پوری ہو جائیں گی جو پیسے ہیں، پھر آگے کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو بہت کم اماؤنٹ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ کام پہ جاتے ہیں وہ آپ کی ٹائمنگ دیکھیں، اتنے گھنٹے، آپ 9 گھنٹے لگاتار کام کریں، لگاتار، ٹھیک ہے؟ آپ کو وہاں پہ بریک بھی نہیں ملتی ہوگی، اگر آپ 5-10 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی میکسیمم بریک ہوتی ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی فیئر انکم ہے؟ اس کا آنسر ہوگا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کچھ چیز اور ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو یہاں سب سے مشکل چیز آپ کو فیس کرنے کو ملتی ہوگی، وہ آپ کو اپنے باس کی باتیں سننے کو ملتی ہوں گی، اور یہ وہ بندہ ہے جس کو کبھی آپ کا کام پسند ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ ایک باس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو میں اس بندے کو تنخواہ دے رہا ہوں نا، اس سے یہ مجھے کام کر کے دے رہا ہے، اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم تنخواہ سے کئی زیادہ گنا ہم اسے کام کر کے دے رہے ہوتے ہیں، اس کے بدلے ہمیں وہ سیلری کم دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ اپنا کام کر کے اپنے باس کو دکھائیں گے، وہ آپ کو بولے گی یہ تو کام ٹھیک سے ہی نہیں ہوا، آپ کو باتیں اوپر سے سننی پڑیں گی، اور یہاں پہ جو چیز آپ کو بیچنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو عزت ہے وہ بیچنی پڑتی ہے، اپنی سیلف رسپیکٹ آپ کو سیل کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہاں وہ اتنے کوئی مطلب ان پروفیشنل ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، جو آپ کے وہاں سینئر ہوتے ہیں، جو آپ کے وہاں باس ہوتے ہیں، وہ آپ سے بالکل ان پروفیشنلی آپ سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس میں آپ سے وہ مطلب کچھ لوگ تو بالکل بیہودہ گالیاں بھی دے دیتے ہیں، مطلب
ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ اس وقت پتہ ہی کیا ہوتا ہے، اس وقت انسان نا کافی پریشان ہوتا ہے، ہارٹ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے کہ یار میں نے اتنی محنت بھی کی، اتنے اچھے سے کام بھی کیا اور اسے یہ پسند ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے، اس کا دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے اور دوسرے اس کی رسپیکٹ نہیں رہتی۔ اور ہمارے ماشاءاللہ سے ملک میں ایسا ہے کہ آس پاس کے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو گرانے والے ہوتے ہیں، آپ کی چگلیاں اٹھانے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ اپنے مارکس بڑھانے کے چکر میں، خود کی ویلیو بڑھانے کے چکر میں، اپنے نمبر انکریز کرنے کے چکر میں آپ کو گرا دیتے ہیں۔ تو یہ حال ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اس کو بھی چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ 50-60 ہزار کما رہے ہیں، کیا اس سے آپ گھر کے خرچے پورے کر سکتے ہیں؟ کل کو آپ کی شادی بھی ہونی ہے، مجھے بتائیں کیا اتنی انکم آپ سیونگ کر کے اپنی شادی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیں اگر وہ بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر مجھے یہ بتائیں ان پیسوں سے اپنی جو فیملی کا خرچ ہوگا، اپنی بیوی کا خرچ ہوگا، وہ اٹھا سکتے ہیں؟ آنسر نہیں ہوگا۔ آگے پھر آپ کے بچے بھی ہوں گے، تو بتائیں کیا بچوں کا خرچہ اٹھا سکیں گے؟ ان کے اسکول کی پھر فیسز آ جائیں گی، ان کے ٹیوشن کے خرچے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو کپڑوں کے خرچے آ جائیں گے، اور بھی مطلب کافی سارے ایسے جو اخراجات ہیں وہ آپ کے گھر کے بڑھتے جائیں گے۔ تو پھر ایسے جو سچویشن ہے ٹائم کی، تو پھر وہاں پہ آپ پھنس کے رہ جائیں گے۔ تو وہاں اب پتہ ہی کیا ہوتا ہے، پھر انسان گھٹ گھٹ کے مرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، وہ بہت یہاں پہ نا مینٹلی سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اسے کچھ اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، وہ بالکل پریشان ہو کے رہ جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں وہ ایک تو 9 سے 5 بجے تک 8-9 گھنٹوں کی ڈیوٹی کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے اس کے خرچے نہیں، اور موسٹلی پتہ ہے کیا پاکستان میں لوگ پھر ڈبل جاب کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی جاب پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی پیزا ڈیلیوری کر رہا ہے، کوئی بائکیا کر رہا ہے، کوئی رکشے چلا رہا ہے، مطلب ڈفرینٹ کام، وہاں پہ اور مشکلات ہیں، وہاں پہ بندہ اور ذلیل ہوتا ہے، پھر گھر آ کے کوئی 4-5 گھنٹے کے آرام کرتا ہے، پھر صبح پھر وہی کام پہ چلا جاتا ہے۔ مطلب اس طرح تو آپ کو پتہ ہے کہ جانور بھی وہی کام کر رہے ہیں، یہ جو سرکل ہے، سرکل کے اندر ہی بند رہتا ہے، اور اس سے وہ آپ اچھی لائف کبھی بھی انجوائے نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز اس سے لازمی ڈسکس کریں، جو جاب کے بارے میں نا ان کو یہ لازمی چیز بتائیں کہ آگے جو دور ہے نا وہ اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ اس سے ایگزامپل دیں کہ آج سے کچھ ٹائم پہلے نوکیا تھا، نوکیا نے خود کو اپڈیٹ نہیں کیا تو آج ختم ہو گیا، سیم اسی طرح آج ہمیں بھی خود کو اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے خود کو اپڈیٹ نہ کیا تو ایک وقت بعد ہم بھی ختم ہو جائیں گے، ہماری بھی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، کیونکہ اے آئی آ چکا، اے آئی ہر فیلڈ میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی جاب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، جو کام پہلے ڈفرینٹ سافٹ ویئر کرتے تھے وہ اب اے آئی کے تھرو مطلب سنگل کلک سے ہو رہا ہے۔ جہاں مطلب آپ کو پتہ کہ ایک پوسٹر بنانا ہوتا تھا، کوئی ڈیزائن کروانا ہوتا تو ہمیں کوئی ڈیزائنر ڈھونڈنا پڑتا، وہ اسے کافی پیسے دینے پڑتے تھے، لیکن وہ اب اے آئی کی مدد سے سنگل کلک پہ ہو رہا ہے۔ ویڈیو ایڈیٹنگ وہ بھی اے آئی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی گرافک ڈیزائننگ ہوگی، آپ کی سافٹ ویئر ڈیولپنگ ہوگی، تو یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اے آئی نے چھین کے رکھ دیا۔ آپ کو کانٹینٹ کریشن جو ہے اس کو بھی اے آئی نے چھین لیا ہے، اب آپ کے پاس بچہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا ایسا مزید جیسے اے آئی فاسٹ ہوگا، آپ کے کاموں میں مزید انوالو ہوگا، تو آپ کی جاب مزید وہ چھین لے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ابھی سے آپ کو کوئی سکل سیکھنی چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے، تاکہ کل کو اللہ نہ کرے ایسا کوئی آپ کی لائف میں سینیریو بنتا بھی ہے تو آپ کے پاس سیکنڈ آپشن موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ایک جگہ پہ ڈپینڈنٹ ہو کے نہ بیٹھیں، آپ کے پاس کوئی سیکنڈ سورس ہونا چاہیے۔ نیکسٹ آپ کے بچوں کا فیوچر ہے، آپ کی لائف ہے، آپ اپنے پیرنٹس کو اچھی لائف دینا چاہتے ہیں، تو ان چیز کو آپ لے کر نا اس پرسن کا فالو اپ کریں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات کو پک بھی کرے گا اور نیکسٹ آپ کے ساتھ کنٹینیو بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس لاسٹ ہے گورنمنٹ امپلائی کا فالو اپ کیسے کرتے ہیں، اب بات کرتے ہیں ہم ان پہ۔ اچھا، گورنمنٹ امپلائی پہ جب آپ فالو اپ کرتے ہیں نا، ان میں آپ جو پوائنٹس ہے آپ کو غور و فکر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو پیسیو انکم پہ بات کر سکتے ہیں اور ان کو یہ اس کی پاور آپ نے بتانی ہے، ٹھیک ہے، اور سیکنڈ آپ نے ان سے یہ چیز بتانی ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، وہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کرنٹ افیئر پہ بات کریں گے کہ پاکستان میں اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں، حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں، اس پہ آپ لازمی اس سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج پی آئی اے جو پاکستان کا وہ پرائیویٹ ہو چکا ہے، بک چکا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو ریلوے ہے وہ سیکٹر سارا بک چکا ہے، پرائیویٹ ہو چکا ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا جس ادارے میں آپ کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ ہو سکتا ہے؟ اس پوائنٹ پہ آپ اس پرسن سے لازمی بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ کل کو آپ کی جاب بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جاب بھی پرماننٹ نہیں ہے، جیسے یہ ادارہ بھی پرائیویٹ ہوگا تو ہوگا اس سے کیا، آپ کی جو سیلری ہے وہ کم ہوگی،
آپ کی جو وہاں سے کٹوتی ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یو نو کہ پاکستان کا جو خزانہ وہ تو ڈے بائی ڈے کم ہی ہوتا جا رہا نا، تو آپ کو اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا۔ ابھی آپ ڈپینڈ ہیں کسی پہ، کل کو یہ چیز پرائیویٹ ہوتی ہے تو آپ کی سیلری مطلب ہاف بھی نہیں رہے گی، اس سے بھی کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ایک ایکسٹرا سورس آف انکم بیک اپ کے طور پر نا اپنے پاس رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ اسے پیسیو انکم کی پاور بتائیں، ٹھیک ہے، کہ پیسیو انکم کی کیا پاور ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وقت آپ کام نہیں کرتے تو بھی آپ کو انکم آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بے شک اپنی جاب کو بھی کنٹینیو رکھیں، ساتھ اس کے آپ کو ایک اور چیز بھی دیکھنی ہوگی کہ آپ مطلب ساتھ پرائیویٹ ایک تو آپ ادھر کام کر رہے ہیں اپنے گورنمنٹ جاب، اس کے ساتھ آپ پارٹ ٹائم ورک کر سکتے ہیں، اپنے اسکل سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے 20 سال 22 سال کے بچے ایک ہینڈسم انکم یہاں سے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو انکم ہے وہ 4 لاکھ ہے اور آپ مہینے کا 1 لاکھ بھی نہیں لے رہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ 20 سال 22 سال کی ایج میں گاڑیاں لے رہے ہیں اور آپ کے پاس ابھی تک گاڑی نہیں آئی، تو اس کے لیے آپ کو بھی ایک ایکسٹرا سورس آف انکم جنریٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو باقی میری سائڈ سے بیسٹ وشیز، میں نے اپنی سائڈ سے بیسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوپ کہ آپ سب کو فالو اپ مزید سمجھ آ گیا ہوگا، اگر مزید ہی کسی کی کمی بیشی ہوگی تو وہ پھر کویشچن کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ سب پرسن نے اتنا ٹائم دیا۔ باقی میری سائڈ سے بیسٹ وشیز۔